من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلا يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، حج کا موسم ہے. دنیا کے کونے کونے سے لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور واقعتاً وہ آدمی بڑا سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، خوش نصیب ہے جسے اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے موقع مل رہا ہے. کیونکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے وہی شخص جا سکتا ہے جس کو اللہ کے گھر کی طرف سے دعوت آئے. جسے اللہ بلاتے ہیں وہی پہنچ سکتا ہے، ورنہ ہیلے سے، چھوٹے ہیلوں سے، بڑے ہیلوں سے آدمی زندگی بھر حج کی سعادت سے محروم رہتا ہے. بزرگان محترم، میں نے جو قرآن شریف کی آیت
اور 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس میں جہاں حج کے فرض ہونے اور حج کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج مبرور اور حج مقبول کے لیے کیا شرائط ہیں، اور حج مبرور حج مقبول کے لیے کون سے اعمال کرنا چاہیے اور کون سے اعمال کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ حج مقبول اور حج مبرور کے لیے قرآن میں یا حدیث میں جو شرائط بیان کیے ہیں اسے بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ حج میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور حج میں ممنوعات کیا ہیں۔ حاجی کو چاہیے حج کو جانے سے پہلے حج کے مکمل ارکان سیکھ کر جائے۔ کتنی عظمت کی بات ہوگی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا اعلان کر دو حج کے فرضیت کا، تو آپ نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے مجھے سکھا دے۔ تو انتہائی اہم چیز ہے، تو کم از کم حاجی کو چاہیے حج میں کیا چیزیں فرض ہیں اسے معلوم کر کے جائیں، حج میں واجب چیزیں کیا ہیں اسے معلوم کر کے جائیں، اور حج میں کیا چیزیں ممنوع ہیں نہیں کرنا ہے اسے معلوم کر کے جائیں، باقاعدہ حج کی تربیت حاصل کر کے جائیں۔ حج میں 3-4 فرائض ہیں۔ ایک فرض یہ ہے احرام باندھنا۔ احرام باندھتے وقت نیت کریں، یا اللہ میں حج کرتا ہوں، اسے قبول فرما اور آسان فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرا فرض وقوف عرفہ، کعبۃ اللہ کے ارد گرد چند میل فاصلے پر ایک مقام ہے، مقام عرفات۔ عرفے کے دن 9ویں ذی الحجہ کے موقع پر یہاں پر ٹھہرنا فرض ہے، وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ تیسرا مقام طواف زیارت، وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ کا وقوف ہوتا ہے، مزدلفہ کے وقوف کے بعد رمیۃ الجمار ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد اور ارکان ادا کرنے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے، یہ 4-5 دن میں اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ یہ طواف زیارت فرض ہے، اور ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا بھی فرض ہے۔ یہ 3-4 فرض ہوئے، 6 واجبات ہیں۔ حج کو جانے والے بھی سنیں، اور جنہیں حج کو ابھی موقع نہیں ہے وہ بھی سن کر یاد رکھیں، اللہ نصیب کر دیا تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ مقام عرفات سے لوٹتے ہوئے ایک مقام ہے مزدلفہ، وہاں رات میں ٹھہرتے ہیں حاجی، رستے میں آتا ہے وہ مینا اور عرفات کے درمیان، وہ مزدلفہ کا وقوف کہتے ہیں۔ یہ واجبات میں سے ہے، پہلا واجب وقوف مزدلفہ۔ دوسرا، مینا میں 3 جمرات ہیں، جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الاخریٰ، ان کو کنکریاں مارنا یہ بھی واجبات میں سے ہے، یہ دوسرا واجب ہے۔ تیسرا قربانی ہے، تیسرا
قربانی کرنا، حج کے ارکان ادا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں یہ حج کے ایام ہی میں قربانی دینا پڑتا ہے. ایک قربانی بقرعید کی دی جاتی ہے، وہ الگ ہے. حج کی ایک قربانی جو حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں ان کے اوپر واجب ہوتا ہے. چوتھا، طواف زیارت کے بعد حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، بال کو کاٹنا ہے. مردوں کے لیے حلق افضل ہے، عورتوں کے لیے قصر یعنی بال کاٹنا ہے. 4 ہوئے. 5واں، صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یہ واجبات میں سے ہے. 6، طواف وداع کہتے ہیں. آدمی حج سے فارغ ہونے کے بعد جب اسے ملک کو واپس آنا ہوتا ہے، ایک طواف کیا جاتا ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں. یہ واجبات میں سے. فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض کا رکن اگر چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں ہوگا، اسے دوبارہ کرنا پڑے گا حج. یہ 6 جو طواف ہیں اسے واجبات جو کہا جاتا ہے. اس کے چھوٹ جانے پر دم واجب ہوتا ہے، ایک جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے اللہ کے نام سے. یہ فرض ہے، واجب ہوئے. اور چند احرام ماننے کے بعد چند ممنوعات ہیں، چند چیزوں کو نہیں کر سکتا، چند چیزوں سے بچنا ہے. سر کے بال ہو یا بدن کے کسی بال کو بھی کاٹ نہیں سکتے. خود بخود گر گئے تو الگ بات ہے. ہمارے وجہ سے نہیں وضو کر رہے تھے جس کی وجہ سے داڑھی میں ہاتھ لگائے وہ گر گیا، وہ الگ بات ہے. مسح کر رہے تھے اس کی وجہ سے سر کا کوئی بال گر گیا، الگ بات ہے. ہم وسترا لے کر کینچی لے کر کاٹنا نہیں ہے، ایک ممنوع. دوسرا، ہاتھ پیر کے ناخن، ہاتھ پیر کے ناخن بھی کاٹ نہیں سکتے احرام کی حالت میں، یہ ممنوع ہے. تیسرا، خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبودار صابن سے نہا لیے، عطر لگا لیے، الگ بات ہے. احرام باندھنے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد حج کے، اب اس کے بعد خوشبو نہ عطر لگا سکتے ہیں، نہ خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں. اگر نہانے کی حاجت ہو گئی تو نہا سکتے ہیں، خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتے. اور نہاتے وقت بھی بڑے احتیاط سے نہانا چاہیے کہ زیادہ لگڑنے سے بدن کا بال گرے گا، سر کا بال گرے گا، تو اس وجہ سے اسے احتیاط کرنا چاہیے. ضرورت پڑی تو نہانا ہے، نہیں تو نہیں نہائیں گے. سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہنیں گے. سلے ہوئے کپڑے، 2 احرام کا کپڑا ہوتا ہے، وہی باندھنا ہوتا ہے حج کے 5 دنوں میں، حج کے ادا کرنے کے وقت میں. اور اسے باقاعدہ سیکھ کر جانا چاہیے. احرام باندھنے کا طریقہ بھی معلوم کر کے حج کیسا احرام باندھنا ہے یہ مکمل سیکھ کر جانا چاہیے. تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے. عورت سلے ہوئے کپڑے پہنے گی. 5واں ممنوع، سر کھلا رکھے مرد، چہرہ بھی کھلا رکھے مرد. سر کھلا رکھیں، چہرہ بھی کھلا رکھیں. عورت کے لیے سر ڈھانپنے کی اجازت ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن ایسا انداز میں رکھیں کہ وہ ایک ہیٹ آتا ہے وہ پہن لے جس کی وجہ سے کپڑا چہرے میں نہ لگے. ممنوعات احرام میں سے ہے کہ نکاح کا عقد بھی نہ کریں، اور نکاح کا عقد نہ کرائیں، اور کسی قسم کی منگنی بھی نہ کریں. احرام کے ممنوعات میں یہ بھی داخل ہے کہ بیوی سے بھی ہم بستری نہیں کیا جا سکتا. ہم بستری تو دور کی بات ہے، مباشرت کی بات، بوس و کنار یا مباشرت کی، محبت کی بات، شہوت کی بات بھی نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. اس کے علاوہ آج کل تو یہ مسئلہ نہیں پیش آ سکتا، شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے. اسی طرح مکھی، مچھر، کھٹمل وغیرہ بھی نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں. یہ ممنوعات احرام ہیں. اسے کم از کم معلوم کر کے جائیں. اگر یہ بھی معلوم کرے بغیر چلے گئے تو حج ادا نہیں ہوگا، ناقص ہو جائے گا. ادا ہی نہیں ہوگا یا ناقص ہو جائے گا. اتنا کم از کم معلوم کر کے جانا چاہیے.
اب حج کے مقبول اور مبرور ہونے کے شرائط قرآن حدیث کے مطالعے سے 4 نکلتے ہیں۔ پہلی شرط، قرآن پڑھ لو جہاں حج کے بارے میں کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حدیث پڑھ لو من حج للہ، 2 جگہ بھی یہ کہا گیا کہ حج اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ ویسے شریعت کے ہر عمل میں نیت معتبر ہے، نماز میں نیت ضروری، روزے میں نیت ضروری، زکوٰۃ میں نیت ضروری، ہر خیر کے کام میں نیت اچھی ہو، شہرت کی، دکھاوے کی، عزت کی، بڑائی کی، یا لوگوں کے درمیان واہ پانی وغیرہ کی نیت کسی عمل میں بھی نہ ہو، اگر ہوگا تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن حج میں خاص طور سے اس کا زیادہ اہتمام ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اگر پہلے حج فرض میں اگر نیت ہماری درست نہیں رہی، خدا نہ خواستہ دکھاوا ہو گیا، شہرت کا خیال ہو گیا، یا اور کوئی تفریح وغیرہ کا خیال ہو گیا، تو اب زندگی بھر حج کا فرض اخلاص کے ساتھ ادا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جو کریں گے وہ نفل ہوگا۔ اور عبادتوں میں ذرا موقع ملتا ہے، اگر فجر کی نماز میں اخلاص نہیں ہوا تو دوسرے دن بھی فجر کی نماز پھر ملتی ہے، ظہر کی نماز ملتی ہے، عصر کی نماز ملتی ہے، اس میں اخلاص آ جا سکتا ہے، کوشش کریں۔ تو یہاں کوشش کا موقع ہی نہیں ہوتا ہے، پہلی مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔ روزے میں بھی ایسا ہی، ایک سال میں ایک روزے میں نہیں آیا تو دوسرے روزے میں، تیسرے روزے میں وہ تیسرا روزہ، چوتھا روزہ بھی فرض ہی کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ایسا ہی، دوسرے عمل میں بھی ایسا ہے، لیکن حج کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ جو حج کرتے ہیں وہ فرض کہلاتا ہے، اگر اتفاق سے وہ دکھاوا، ریاکاری اور کسی اور خیال سے ہو گیا تو پھر دوبارہ حج فرض میں اخلاص کی نیت لا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے پہلے ہی حج میں پورے اخلاص کے ساتھ دکھاوے کے یا دوسرے کسی قسم کے خیالات ہیں تو اسے رد کر دیں۔ شیطان تو پہلے نیک عمل کرنے دیتا نہیں، اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اسے نیک عمل سے محروم کریں۔ خاص کر حج کے مسئلے میں آدمی حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کے مسائل سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اتنا دن، 40 دن لگے گا، 35 دن لگیں گے، اس میں ہمارا بزنس کا مسئلہ، اس میں ہمارے جاب کا مسئلہ، اس میں ہماری نوکریوں کا مسئلہ، مختلف قسم کے ٹینشن، یا کبھی کبھی جو ہے ناواقفیت کی وجہ سے ذہن میں بات ڈالتا ہے ابھی بچیاں کے شادی ہوئے نہیں، بچے کے شادی ہوئی نہیں۔ بچی کی شادی کے فرائض الگ ہیں، بچوں کے شادی کے فرائض الگ ہیں، ایک حج الگ ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ہماری ذمہ داری اسے نبھانا ہے، اور یہ اپنی جگہ پر نگانا ہے۔ پیسہ آپ کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کا ہے، اس سے زیادہ پیسہ اب حج کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ہے، تو بہت سے لوگوں کے سوچنے کا یہ انداز ہوتا ہے پہلے بچی کی شادی ہو جان دے، پہلے بچے کا نکاح ہو جان دے، بعد میں جائیں گے بولے۔ اب اس کا رشتہ لگتا 2 سال 3 سال 4 سال چلے جاتا ہے، اور اس کا حج ایسے ہی مؤخر ہوتے جاتا رہتا ہے۔ اگر اتفاق سے درمیان میں موت ہو گئی، کتنی بڑی سخت وعید ہے معلوم ہے؟ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جس آدمی کو توشہ تیار ہے، یعنی حج کے سفر کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، وہاں جا کر رہنے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، فلم یحج، پھر بھی حج نہیں کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان مشرک ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے۔ یہ کون سی ذات کہتی ہے؟ وہ آقا، وہ محمد، وہ ہمارے نبی، جن کی ہمیشہ یہ تڑپ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے کافر، ایک یہودی، ایک نصرانی مسلمان ہو جائیں۔
یہودی کا جنازہ اٹھتا تو اس کے گھر والے بعد میں افسوس کرتے تھے، محمد رسول اللہ پہلے افسوس کرتے کہ اس کا یہ کلمہ پڑھ کر مرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو وہ نبی کہتے ہیں اس مالدار آدمی کو، صاحب استطاعت کو، صاحب ثروت کو، حج کی استطاعت کے باوجود خواہ ٹالتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، ایسے ہی مر جاتا ہے، تو بیزارگی کا اظہار کرتے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائیں، نصرانی ہو کر مر جائیں۔ اس لیے عزیز و بزرگوں، بچوں کی شادی کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، ان کے انتظامات کرنے کے بعد اور جو پیسہ ہمارے پاس ہے اب انتظار نہ کریں کہ اس کی شادی ہو تو جائیں، شادی ہوگی اپنی جگہ پر، جب مقدر میں ہے نکاح اس کا ہوگا، جب اس کے مقدر میں ہے ہم اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکل جائیں اور وہاں جا کر اس کے رشتے کے لیے بھی دعا کریں، اس کے جوڑے کے لیے دعا کریں۔ حاجی کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ تو پہلے کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اسے حج سے محروم کر دیں، اور بعض لوگ سوچتے ہیں ابھی جوان ہوں، جوانی میں جگ آ گئے تو پھر اس کے بعد لوگ کیا بھی غلطی کرے تو بولتے ہیں حاجی ہو کو کریا بول کے، اس لیے بڈھے ہو کے بعد جائیں گے، بلکہ بڑی عمر ہو کے بعد جائیں گے، ابھی ذرا دن جان دے، ابھی ذرا دن جان دے، سرٹیفکیٹ کیا تو لے کر آ گئے ہیں کیا؟ ہاں، بڈھے ہو کر مریں گے، نانا ہو کر مریں گے، دادا ہو کر مریں گے بول کے، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ جوانوں کا جنازہ بھی اٹھتا ہے، اور جوانی میں عبادت کرو اور جوانی میں حج جیسی عبادت کرو، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک بات سن لو، حج کا ہے تو بھی وہ گناہ جا کا گئے بغیر کرے تو بھی وہ گناہ برحال گناہ ہے۔ حاجی کو بھی گناہ سے بچنا ہے، غیر حاجی کو بھی گناہ سے بچنا ہے، اس وجہ سے ٹالنا، شیطان کے وسوسے میں پھنس جانا انتہائی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ مالک ہو گئے، صاحب استطاعت ہو گئے تو سب سے پہلے حج کر لینا چاہیے، اور اس کی برکتیں عجیب ہوتی ہیں، جس کا تعلق شریعت سے پکا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ حج کر دینے کے بعد اب مال آتا ہے تو اسے ٹینشن نہیں ہوتا، کیونکہ میرے فرائض نماز تو ادا ہو گئی، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، روزہ بھی ادا ہو رہا ہے، اب ایک فرض حج تھا وہ بھی ادا ہو گیا الحمدللہ، اب جتنا بھی پیسہ آیا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے آرام سے رہ سکتا ہوں۔ اگر حج نہیں کیا تو پیسہ آ رہا ہے تو ایک ٹینشن ہونا چاہیے کہ میرا حج نہیں ادا ہوا، میرا حج ادا نہیں ہوا، اگر میں مر گیا تو کیا جواب دوں گا اللہ کے پاس بولے۔ تو کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے حج سے اسے محروم کریں، اور اس حدیث کے ذیل میں علماء محدثین بیان کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب مال، وہ صاحب استطاعت، وہ پیسے والا آدمی حج کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، تو جیسے اسے بیزارگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، یہاں پر ایک مثبت پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی حج کر لیں تو جیسے حج نہ کرنے پر اس کی موت کے ایمان کی موت کی گارنٹی نہیں ہے، تو محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ حج اگر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایمان کا مہر لگا دیتے ہیں، اب وہ یہودی ہو کر کبھی بھی نہیں مرے گا، نصرانی ہو کر کبھی نہیں مرے گا، موت آئے گی تو ایمان ہی کی حالت میں آئے گی حج کی برکت سے۔ تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے پہلے حج ہی سے روکیں، حج کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش دوسرے نمبر پر یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے نیت میں خرابی کر دیں۔ کیا کر دیں؟ نیت میں خرابی کر دیں تاکہ حج مبرور اسے حاصل نہ ہو، اور حج مبرور کا بدلہ کیا معلوم ہے؟ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حج سے فارغ ہوئے، پروردگار رب العالمین کے پاس مناجات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، پروردگار میں نے حج میں بہت محنت کی ہے، کیا اس کا کچھ اجر نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی اجر نہیں ہے؟ تو پروردگار رب العالمین نے فرمایا، اے آدم جو مانگتے ہیں مانگو دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک چیز مانگتا ہوں یا اللہ، جس جنت سے مجھے نکال دیا تھا،
حج کی برکت سے پھر مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو پروردگار رب العالمین نے فرمایا جا تمہاری دعا قبول ہے، تمہیں حج کی برکت سے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس وقت ہاتھ اٹھا دیا آدم نے اپنی اولاد کے لیے، آدم نے اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار رب العالمین میری اولاد میں سے جو آدمی تیرے گھر کی زیارت کر لیں اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ لیکن یہ جنت کا داخلہ حاجی کے لیے اس وقت ہے جبکہ اس کا حج حج مقبول ہو اور حج مبرور ہو، اور حج مبرور حج مقبول کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت صاف ہو، اللہ کی رضا کے خاطر ہو۔ اس لیے حاجیوں کو چاہیے، آپ بھی سنو، تمہارے دوست رشتہ دار خاندان میں محلے میں کوئی جاتا ہے تو اس سے بھی درخواست کرو کہ بھئی حج کو جانے سے پہلے جیسے اور چیزوں کی تیاری کرتے ہو اسی طرح ایک 10 منٹ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کر نیت کی بھی تیاری کرو، نیت بناؤ، سوچو بیٹھ کر کس وجہ سے میں حج کو جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے وقت میرے کیا کیا خیالات ہیں، خدا نخواستہ شہرت کا، دکھاوے کا، عزت کا اور کس قسم کا خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میرے دل کی حالت کو تو جاننے والا ہے اور سننے والا بھی ہے، یا اللہ میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں اسے ختم فرما دے، پاکیزہ گھر ہے تیرا، مقدس گھر ہے تیرا، مقدس نیت، مقدس پاکیزہ نیت مجھے عطا فرما دے۔ دعا کریں، جب تک نیت نہ بنے تب تک اٹھے ہی نہیں، نیت کو اچھی طرح سے مکمل صاف کر لیں اور اس کے بعد زندگی بھر اس پاکیزہ نیت کی حفاظت کرتے رہیں۔ تو پہلا کام تو کیا ہے؟ حج کے لیے نیت صاف کرنا ہوگا، کیونکہ دو جگہ بھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج ہو۔ دوسری شرط فَلَمْ يَرْفُثْ، رفث اور فحش کام نہ کریں، رفث اور فحش کام نہ کریں۔ اس میں شارحین بیان کرتے ہیں رفث کے معنی یہ ہیں کہ بیوی سے ہم بستری یا بیوی سے کسی قسم کی اس طرح کی بات جو شہوت کو بھڑکاتی ہے نہ کریں، اور شہوت کی باتیں اپنے مرد دوستوں سے بھی نہ کریں، یہ رفث میں آتا ہے۔ تیسری شرط وَلَمْ يَفْسُخْ، کسی قسم کا گناہ نہ ہو، حج میں کسی قسم کا گناہ ہو، حج مبرور کے لیے شرط ہے کہ کسی قسم کا گناہ نہ ہو۔ اس لیے حاجی کو یہ طے کرنا چاہیے یہاں سے نکلتے وقت، یہاں سے نکل رہا ہوں، یہاں سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا۔ ویسے تو گناہ کسی کے لیے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کا سلطان پروردگار رب العالمین لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیوں میں سے منتخب کر کے تمہیں اپنے گھر کو بلائے اور تم اس کے گھر کو جا کر اس کی نافرمانی کرے، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اس وجہ سے حاجی یہ طے کر کے نکلے یہاں سے کہ میں پورے حج کے سفر میں بھی واپس آنے تک بھی اور وہاں رہتے ہوئے بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ شارحین یہاں بیان کرتے ہیں عام طور سے 2-4 گناہ حاجیوں سے ہو جاتے، 2-4 گناہ حاجیوں سے ہو جاتے۔ سب سے پہلا گناہ زبان کا، حج کے ارکان کرتے ہوئے 2-4 آدمی مل گئے کہیں بیٹھ گئے تو غیبت کا گناہ شروع ہو گیا، اور شیطان بھی وہاں پر کیا کرتا ہے کہ نہیں اتنے نیکیاں کما رہا ہے، ایک نیکی کرت 1,00,000 نیکی مل رہی ہے۔ حج حرم کی نیکی کا معلوم ہے نا، ایک نیکی کرے گے تو 1,00,000 نیکی، ایک قرآن مکمل پڑھ لیے تو 1,00,000 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب، ایک فرض پڑھے تو 1,00,000 فرض پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ثواب، ایک قرآن اگر آپ پڑھ لیے تو 50,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو دیکھتا ہے اتنے نیکیاں کما رہا ہے، ذرا پنچر کر کے چھوڑنا ہے تو آپ بیٹھ جاتا بازو میں، کسی کی بات شروع ہو، ہمارے محلے میں پڑوسی ہے نہیں
ان کے پہلے تعریفیں شروع ہوتی، پہلے کیا ہے، تعریفیں شروع ہوتی، تعریف اچھے باتیں شروع ہوتے، بعد میں ایک جنا کون بھی شروع کرتا، بٹ کر کے، لیکن مگر کر کے، کوسی تھی اس کے ایک برائی شروع کرتا، جیسے ہی وہ برائی شروع کرے غیبت ہو گئی، اور غیبت ہوتے ہی ہمارے حج، جو حج مبرور تھا وہ حج مبرور کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور حج مبرور کے دائرے سے نکل گیا تو کتنا بڑا نقصان معلوم ہے، اس کی وجہ سے جنت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کے گناہ عام طور پر ہو جاتے ہیں، یہ طے کر کے اٹھیں، ہم دو ملے ہیں، تیسرے کی بات ہم نہیں کریں گے۔ ہم دو ملے ہیں، مطاف میں ملے ہیں، حرم میں ملے ہیں، کمرے میں ملے ہیں، عرفات میں ملے ہیں، مزدلفہ ملے ہیں، بات کریں گے تو تمہاری میری بات کریں گے، تیسرے کی بات ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ خاندان کا ہو غیر خاندان کا ہو۔ بات کریں گے تو اتنا پریشانی، باتش نہیں کریں گے، بات کریں گے تو ہمارے دونوں کے بارے میں یا نیکی کے بارے میں بات کریں گے۔ زبان کا گناہ ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ شارحین یہ بھی فرماتے ہیں دوسرا گناہ جو عام طور سے حاجیوں سے ہوتا ہے وہ نگاہ کا گناہ، آنکھ کا گناہ، جسے عادت ہوتی ہے اسکرین میں نامحرم کو دیکھنے کی، ٹی وی کے اسکرین میں، موبائل کے اسکرین میں نامحرم کو دیکھنے کی، یا شادیوں میں، فنکشنوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں، جن کو یہ عادت ہوتی ہے نامحرم عورتوں کو دیکھ کر لذت حاصل کرنے کی۔ یہاں تو تھوڑا مجموعہ ہے، وہاں جو ہے پورے دنیا کا مجموعہ اور پورے دنیا کا حسن ہوتا ہے، اور آپ کی آزمائش، آپ کا امتحان یہاں ایئرپورٹ سے شروع ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ فلیٹ میں بیٹھتے ہی آپ کے استقبال کے لیے جو خادمہ ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ان سے اگر نظر بد کر لی گئی تو ہمارا حج مبرور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آنکھ کی بدنگاہی کے گناہ سے بچنے کے مکمل تیاری کر کے جائیں، مکمل تیاری کر کے جائیں۔ آنکھ کا گناہ کسی بھی حال، بہت ہی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ کے گھر میں جا کر، اللہ کے پاس جا کر غیر اللہ کی طرف ہم دیکھیں۔ کان کا گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھ کا گناہ ہو جاتا ہے، پیر کا گناہ ہو جاتا ہے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور خاص طور سے قرآن شریف میں ایک گناہ کے بارے میں، حج کے بارے میں بیان کرتے فرمایا وَلَا جِدَالَ، حج مبرور میں چاہیے کہ لڑائی کا گناہ نہ کریں، جھگڑے کا گناہ نہ کریں۔ لڑائی جھگڑا تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہندوستان میں، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے گھر میں بھی لڑائی کا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑائی اور جھگڑے کے گناہ کی وجہ سے بہت سے نیکیاں، بہت سے دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن حج میں خاص طور سے ولا جدالہ کا شرط، جھگڑا نہ کریں۔ عام طور پر حجاج کرام کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، کبھی مزدلفہ کے میدان میں، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی کمروں میں ایک دوسرے سے بحث ہو جاتی ہے، ذرا ہمارے سے تکلیف دوسرے کو ہو جاتی ہے یا دوسرے سے ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ولا جدالہ، اگر جھگڑا کر لیا آپ نے حج کے سفر میں، آپ کا حج مبرور نہیں رہے گا، حج مقبول نہیں ہوگا، اور حج مبرور نہیں ہوا تو جنت کی بشارت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے صبر کر لینا، یہ طے کر لینا کہ ہمارے طرف سے، ہمارے عمل سے، ہمارے وجود سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ نیکی کرتے ہیں بعض لوگ، نیکی کرتے کرتے بھی دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا احرام اس طرح ڈالے رہتے ہیں گلے میں، طواف کرتے کرتے اس طرح اٹھا کر ہمارے احرام کا کپڑا اس طرح پھینکتے ہیں گلے میں، بازو والے کو جا کے اس کے ہنکی پر لگتا ہے، اور ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم کو مدہوشی ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں۔ نہیں، حجر اسود میں جاتے ہیں، بوسہ لینے کا شوق ہے، اور وہاں پر پہنچ کر ہماری کونیوں سے یا ہمارے کسی عضو سے یا ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف ہو گئی تو وہ حجر اسود کو چومنے کا ثواب آپ کو ملے گا نہیں۔ تو کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات خاص طور سے یہ ہونی چاہیے کہ بے پردگی بھی نہ ہو، عورتوں سے کہہ دیں بے پردگی نہ ہو، حج کمیٹی سے ہو یا ٹراول سے ہو
جو آپ کو بھیجا جاتا ہے آپ کے کمروں میں، آپ کو کمروں میں جو رکھا جاتا ہے، وہ صرف آپ کے گھر والے نہیں ہوتے ہیں، وہاں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. اور وہاں پر جو ایک 30 دن کا مسئلہ، 40 دن کا مسئلہ، وہاں رہتے ہوئے ایسے کلوز ہو جاتے ہیں کہ آؤ آپا جاؤ آپا کر شروع ہو جاتے ہیں غیر محرم لوگوں، ان سے بات، ان سے بھابھی خالہ کر کے شروع. نہیں، وہاں جا کر کوئی بھی رشتہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات حدیثوں کی کتاب پڑھے ہوں گے نا، ایک مرد ایک عورت ہوتی ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہو جاتا ہے. کچھ نہیں گناتے ہوئے کم از کم بدنگاہی کا گناہ ہو جائے گا، اور بدنگاہی کا گناہ سے بھی حج مبرور کے فہرست سے نکل جاتا ہے. اس لیے کمرے میں کون بھی رہ جائیں، پڑوس کے بھی، محلے کی بھی عورت ہو جائیں، ان سے ہم بات نہیں کریں، ان کے مردوں سے بات کریں گے، کسی عورت سے نہیں بات کریں گے. اور ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی تاکید کر دیں گے کہ تم بھی کسی مرد سے بات نہ کرو، بات کرو گی تو تمہارا حج مبرور سے نکل جائے گا، مقبول سے نکل جائے گا، اور تمہارے طرف سے ایک دوسرے مرد کا حج بھی بیکار ضائع ہو جائے گا. اس لیے تم پردے سے رہنا. وقت ختم ہو رہا ہے، اور ایک روایت حاجیوں کی خدمت میں مجھے پیش کرنی تھی، وہ شروع کروں گا تو 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے انشاءاللہ. آئندہ جمعہ بہت لمبی ہو جائے گی بات، اس لیے میں روکتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے حج کیا ہے، تو حضرت نے چند سوالات کیے اس حاجی سے، انہوں نے کچھ جوابات دیے، بڑے عبرتناک ہیں. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس سے پہلے 2 باتیں میں ایک عرض کرنا ہے. مدرسہ کھل گیا ہے الحمدللہ. گزشتہ سال ہمارے مدرسے میں 1000 طلباء طالبات پڑھتے تھے. اب پتہ نہیں کیا سمر کی چھٹیوں کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے اب تک مکمل داخلے نہیں ہوئے ہیں. بہت سے صبح شام جو مدرسہ مکتب کی شکل میں چلتا ہے شروع تو ہو گیا ہے، ابھی تم لوگ توجہ نہیں دے ہیں. بزرگوں سے، عزیزوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے بچوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ فرمائیں. جو مدرسے کھل گئے اپنے بچوں کو بھیج کر تعلیم سے آراستہ پیراستہ فرمائیں. دوسری بات یہ ہے 4 جون کو رزلٹ آنے والا ہے، سب کو معلوم ہے نا. مختلف قسم کے باتیں ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی گڑبڑیوں کے بارے میں، سازش کے بارے میں ہم کو اطلاع ملتی رہتی ہے. سن کر ذرا دل گھبراتا ہے، بے چین ہوتے ہیں، کیا ہوگا معلوم نہیں بول کے. اس لیے ہم وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم وہاں پر کچھ کام کریں. مخصوص لوگ جو ہوں گے جن کو طاقت دی ہے وہ لوگ کچھ تدبیر کرے تو کریں. ہم تو اس تدبیر کے کرنے کی بھی لائق میں نہیں ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ایک چیز ہے، دعا کریں. آج سے لے کر 4 جون تک ہر فرض نماز کے بعد اپنی زبان میں ایک 10 سیکنڈ سے 20 سیکنڈ تک اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ لیں، یا اللہ فلاں حکومت یا فلاں پارٹی یا فلاں لوگ جو ہے مسلمانوں کے، مساجد کے، مدارس کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو نیست نابود فرما، ان کو اقتدار عطا نہ فرما، ان کو اقتدار سے محروم فرما دے. فرض نماز کا لفظ میں اس لیے استعمال کیا کہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. ویسے دعا کی مقبولیت کے بہت سے مواقع، تہجد کا موقع ہے، تہجد میں بھی اٹھ کر نماز پڑھ کے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہ فرض نمازوں میں کم از کم خیال رکھیں کہ سلام پھرتے ہی ایک 10 منٹ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ سے جلدی جلدی کہہ لیں کہ کس سے آپ کو تکلیف ہے، کون آپ کو بگاڑ رہا ہے، کون آپ کو دھمکا رہا ہے، کون آپ کو پریشان کر رہا ہے. آپ اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے کہیں. تمہارے دل کی بات اللہ سنے گا. اب میں الفاظ لے کر کہوں تو ہو سکتا ہے میرے پر کسی قسم کا آبجیکشن ہو جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے رب سے دل کی تڑپ کے ساتھ، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ فلاں کو جو ہے اقتدار ہرگز عطا نہ فرما، یہ فلاں بڑا ہمارا بہت پریشان کرتے ہیں، فلاں فلاں لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمارے مساجد کے اوپر بری نظر ہے، ہماری مدارس کے اوپر، ہمارے مسلمانوں کے اوپر پریشان ہے، یا اللہ ان کو اقتدار سے دور فرما دے بول کے آپ نام لے کر دعا کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور یہ سلسلہ کم از کم 4 جون تک جاری رکھے. معلوم نہیں مسلمان مردوں میں سے، مسلمان عورتوں میں سے کس کی دعا اللہ سن لے، اس کی دعا کی برکت سے
وہ تدبیریں، وہ سازشیں جو ہو رہی ہیں وہ سب کے سب ناکام ہو جائیں۔ قرآن پر یقین رکھو، وَمَكَرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر کرنے والے بہت کریں گے، سازش کرنے والے بہت سازش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس کو اپنا وکیل بنا کر چھوڑ دو۔ میں 2 جمعہ پہلے آپ کو دعائیں سکھایا تھا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولى ونعم النصیر، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یہ دعائیں سکھایا تھا۔ مجھے معلوم ہے یہ سب نہیں پڑھ سکتے ہیں، جن کو پڑھنے آتا وہ پابندی کریں، جسے پڑھنے نہیں آتا کم از کم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے پاس نام لے لے کر ان کو اقتدار سے محروم ہونے کی بدعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علیکم۔